अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक है, खुश और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। तो यहाँ पे जी शान और उसके पापा जो हैं गए हुए थे थोड़े से ज़मीनों पे से ही थोड़ी सी सैर करने, और काफ़ी उनको मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया। और ये भी जो है ना एक पार्ट है जी यहाँ पे घूमने का पाकिस्तान में, कि ज़मीनों पर जो है वो जाके और थोड़ा सी सैर करना, फ्रेश एयर लेना, उसका भी जो है ना अपना ही मज़ा होता है। उसके बाद जी घर पर आए हुए थे कुछ मेहमान, जो मेरे हस्बैंड और उनकी कज़न्स थी, और काफ़ी उनके साथ जो है वो अच्छा लगा बात करके, और मेरे कई मुबारक देने आई थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी। उसके बाद हम लोग निकल पड़े जी कराची के लिए, और कराची से पहले जो है हमें जाना था टंडो जाम। मेरे जो अम्मी अबू हैं वो टंडो जाम से हैं, जो जानते होंगे टंडो जाम शहर को, वो ज़रूर मतलब वो गेस कर चुके होंगे कि ये कौन सा सिटी है। तो जी टंडो जाम वो सिटी है जहाँ पे सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। तो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो कॉलोनी है उसमें ही जो है मेरे अबू और अम्मी भी रहते हैं। और मेरा जो बचपन है मैं आपको बताऊँ पूरा वहीं पे गुजरा है। मेरी बचपन और मेरा स्कूलिंग सब कुछ वहीं पे था, यानी प्राइमरी सेकेंडरी में वहीं पे ही पढ़ी हूँ। और उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे आ गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए। और यहाँ पे ये बड़ी देखिए जी आपको खुद से पेट्रोल नहीं डालना पड़ता, लोग जो है आपको सर्विस देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए फ्रंट जो ये क्या कहते हैं शीशा, उसको भी जो है वो क्लीन कर रहा है बंदा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक किस्म के हम लोग समझते हैं कि भाई हम किसी कोई रॉयल फैमिली से फील करते हैं जब ऐसी चीज़ें हमें सर्विसेज मिल रही होती है। तो खैर ये था जी मजाक। और वैसे स्वीडन में जो है हमें खुद से जाके और पेट्रोल वगैरह जो है फिल करवाना होता है। तो यहाँ पे जी कुछ चाइनीज़ भी आए हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि भाई पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सेफ़ कंट्री है। देख लें कि यहाँ पे जो है वो फॉरेनर भी आते हैं, और काफ़ी जो है 5-6 जने थे चाइनीज़। यहाँ पे वो कार्ड से जो है वो अपनी पेमेंट कर रहे थे। दो जो है वो खड़े थे पेट्रोल पंप के जो एम्प्लॉयज़ थे। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखाऊँ, इतने बड़े बड़े जो है वो पेट्रोल पंप्स होते हैं पाकिस्तान में, जबकि स्वीडन में वो छोटा सा पेट्रोल पंप होता है। और उस पर जो है वो वहाँ पे जैसे शॉप भी बनी हुई होती है। यहाँ पे तो काफ़ी जो है एरिया मीन कवर्ड होता है। और यहाँ पे ये टायर शॉप भी है जहाँ पे ये बंदा जो है लड़का था छोटा सा, कोई 14 साल का होगा, तो वो जो है वो टायर में हवा डाल रहा था। तो ये यहाँ पे हमारे यहाँ ये होता है कि भाई लोग मौजूद होते हैं, लोग सर्विस देते हैं। लेकिन वहाँ पे स्वीडन में ये है कि मशीनरी सिस्टम है, कार्ड सिस्टम है, आप कार्ड यूज़ करें। और यहाँ पे ये है कि हर जगह पे आपको लोग मिलेंगे। तो अच्छी बात है भाई, जॉब भी मिल जाती है लोगों को। लेकिन यह है कि वो एडवांस हो चुके हैं, बहुत ही आगे चले गए हैं। और पाकिस्तान हमारा जो है वो ज़ाहिर सी बात है अभी डेवलपिंग कंट्री में आता है, और स्वीडन जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। तो वहाँ पे काफ़ी जो है वो मशीनरी का सिस्टम होता है, यानी आप जहाँ पे भी जाएं, जैसे पेट्रोल पंप पे जाएं और अपना कार्ड यूज़ करें, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे भी एक टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो खैर अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी ऐसे बनाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाग ये हैं जी, केले के बाग। और ये अभी हम लोग मीरपुर में ही मतलब क्रॉस कर रहे हैं, मीरपुरी में ही मौजूद हैं और रोड से जा रहे हैं। और ये देखें जी ज़बरदस्ती ग्रीनरी है, काफ़ी हमारा मुल्क जो है वो ग्रीन ग्रीन है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जी टंडो जाम। और टंडो जाम जो है वो मीरपुर खास से तकरीबन कोई आई थिंक 40 या 1 आवर लग जाता है कार के थ्रू। और अभी हम लोग पहुंच चुके हो। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये यहाँ पे जी मेरा बचपन गुजरा है। और पूरी मींस के मैं यूनिवर्सिटी तक जो है वो इसी कॉलोनी में ही रही हूँ। यूनिवर्सिटी मींस हैदराबाद में पढ़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो यहाँ पे मैं आपको स्कूल भी दिखाऊंगी जहाँ पे मैं जाती थी। और ये आप देख सकते हैं जी, ये है एक यूनिवर्सिटी, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कॉलोनी। और ये देखिए ये फार्म कॉलोनी है। और यहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर्स हैं, बेंगलोज हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं जो भी सर्विसेज में हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो वो लोग जो हैं एम्प्लॉइज़ यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे मेरे जो अब्बू हैं उनको भी जो है वो सर्वेंट्स क्वार्टर दिया हुआ है। तो हम लोग ने काफ़ी जो है वो साल यहीं पे ज़िंदगी को गुजारे, यानी मैं पैदा हुई थी उसके बाद मैं यहीं पे ही रही हूँ। यानी कि मेरी जो प्राइमरी सेकेंडरी, जैसे कि मैंने कहा कि कॉलेज और ये टंडो जाम की ही मेरी जो है वो एजुकेशन है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है वो मैंने हैदराबाद से ली हुई है। तो काफ़ी मेरी जो यादें हैं इन जो है वो गलियों में, इस घर में मेरे काफ़ी साल हम लोग यहाँ पे रहे हैं। और रिसेंटली जो है मेरे अब्बू रिटायर हुए हैं, तो अभी बस इनको ये है कि यहाँ से जो है किसी और जगह पे जो है वो मूव करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है रिटायरमेंट जो है वो उनको नहीं मिली, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये लोग स्टे कर सकते हैं, अभी रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये होता है कि आपका जब तक
تک آپ کو جو ریٹائرمنٹ نہیں مل جاتی تب تک یہ لوگ رہ سکتے ہیں. تو ابھی فی الحال رہ رہے, اور میرے ابو نومبر میں یہ والے اس سال ہی جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوئے. تو خیر جی ابو سے ملے, کافی اچھا لگا, بچوں کو چیزیں ویزیں لے کر دی, بچوں نے کافی انجوائے کیا. اس کے بعد جی میرے جو ہے وہ دادا کے گھر میں گئی, وہاں پہ سب سے ملی. میری چاچی ہیں, میری پھوپھیاں ہیں, تو وہاں پہ جو ہے میری پھوپھی جو ہے وہ تو نہیں ملی مجھے, وہ جاب پہ تھی. انہوں نے کہا کہ میں شام کے 5 بج جائیں گے, تو پھر ان کو میں نے کہا کہ ہم بعد میں آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ابھی ہم لوگ آئیں گے. یہ میرے دادا کا گھر ہے, یہاں پہ میرے 2 چاچا رہتے ہیں, ایک پھوپھی رہتی ہے, اور وہ جو پھوپھی رہتی ہے وہ آج کل تو چائنا گئی ہوئی ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, وہ یہاں پہ نہیں تھی. اور انہوں نے کھلائے جی سموسے اور رول, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سے جو پکوڑے, کافی جو ہے مس کرتے ہیں ہم سویڈن میں, اور یہاں پہ ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں. جیسے ہی ہم لوگ گھر سے نکلتے تو اتنے ساری شاپس ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے سموسے پکوڑے مل جاتے ہیں, لیکن سویڈن میں انفارچونیٹلی یہ چیزیں اتنی عام نہیں ہیں. اگر ہیں تو کسی 1-2 شاپ پہ ہمیں مل جائیں گی, لیکن یہ بالکل جیسے کامن نہیں ہے. وہاں پہ جو پاکستانی شاپس ہیں یا ریسٹورنٹس ہیں وہاں سے ہمیں ملتی ہیں, اور یہاں پہ الحمدللہ ہر گلی کوچے میں آپ کو جو سموسے پکوڑے مل جاتے ہیں. تو خیر ان کو جو ہے وہ ہم کافی مس کر رہے تھے, اور یہاں پہ انہوں نے منگوا لیے تھے جی بہت سارے سموسے پکوڑے. تو میری چاچی نے, اور میری پھپھو جو ہے وہ بھی یہاں پہ تھی, بڑی والی پھپھو آئی بھی تھی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے. وہ رہتی ہیں شکارپور میں, لکی غلام شاہ, تو وہاں سے یہاں پہ آئی بھی تھی, تو ان سے بھی ملاقات ہو گئی. اور پھر ہم جو یہاں سے نکلے کراچی کے لیے, ابو کو بھی ساتھ لیا. ابو نے کہا کہ مجھے بھی لے کر چلیں, وہاں پہ میرے بھائی رہتے ہیں کراچی میں, تو ان کے یہاں پھر چھوڑ دینا, تو پھر وہاں ہم لوگ ان کو چھوڑ دیں گے کراچی. تو ابھی جو ہے جی ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو اپنا اسکول بھی دکھاتی ہوں, میرا ہائی اسکول, پرائمری اسکول کی میں نے ویڈیو بنائی, لیکن وہ انفارچونیٹلی میں نے ویڈیو جو بنائی تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی مجھ سے. تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, یہ اس طریقے کے گھر ہیں, اور ہر گھر میں, اور یہ ایک سینٹر بنا ہوا ہے جی. یہاں پہ سلائی وغیرہ جو ہے وہ سکھاتی ہیں. یہ جو بھی کالونی کی عورتیں ہیں وہ سلائی یہاں پہ سیکھتی ہیں, اور یہاں پہ میں بھی جاتی تھی کسی ٹائم, لیکن میں بس 1-2 دن ہی گئی تھی, اس کے بعد میں نہیں گئی. میں نے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنی تعلیم پہ جو ہے وہ زیادہ توجہ دی تھی, اور ہنر وغیرہ میں نے اتنا نہیں سیکھا, مجھے آتا ہے کچھ. اور یہ ہے جی میرا اسکول, ہائی اسکول, جہاں پہ میں نے 6 سے لے کے 10ویں تک جو ہے وہ 6ٹھی کلاس سے 10ویں تک جو ہے میں نے یہاں پہ پڑھا ہے, اور کافی زبردست اور اچھا اسکول ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اب کس طرح کی جو ہے وہ اسٹڈی چل رہی ہے یہاں پہ, مینس کہ وہ اسٹڈی کا معیار ہے یا نہیں, لیکن جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو بہت ہی زبردست یہ اسکول ہوتا تھا, ٹیچرز ہوتی تھی. تو انشاءاللہ جی ابھی بھی یہی ہوگا انشاءاللہ کہ اچھی ہوں گی ٹیچرز. تو یہاں پہ جی ابھی ہم لوگ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ یہاں سے میں پیدل جاتی تھی کیونکہ میرا اسکول جو ہے وہ تھوڑا سا دور تھا میرے گھر سے, تو ہم پیدل, اور یہ کالونی کے اندر ہی ہیں. پرائمری اسکول ہے, ڈسپینسری ہے, ہائی اسکول ہیں, یہ ساری فیسلٹیز ہیں. ایون پرائیویٹ اسکول بھی جو ہے وہ اس کالونی کے اندر ہی ہے, اور اس کالونی کے 3 دروازے ہیں, جس میں سے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسپینسری ہے. تو کافی یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو, کافی اچھی سروس دیتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ. جیسے تو یہ جو ڈسپینسری آپ دیکھ رہے ہیں, جب میں چھوٹی ہوتی تھی مجھے بھی جو ہے نا ایک دفعہ چوٹ لگی تھی, تو میں بھی جو ہے میرے بالکل ہے جو پرائمری اسکول ہے اس کے ساتھ میں یہ ڈسپینسری بنی ہوئی ہے. تو مجھے جب چوٹ لگی تھی تو میں نے روزانہ یہاں سے جو ہے نا جا کے پٹی کرواتی تھی. اس ٹائم میں دوسری کلاس میں ہوتی تھی, تو مجھے ابو نے ایک دفعہ بس بتا دیا تھا کہ بھئی ادھر جانا ہے, اور مجھے انجیکشن بھی لگتا تھا اور پٹی بھی ہوتی تھی میری. تو مجھے جو ہے وہ روزانہ مجھے پتہ چل گیا تھا بھئی یہاں جانا ہے اور پٹی کروانی ہے اور انجیکشن لگوانا ہے, تو میں روزانہ خود ہی جاتی تھی. تو یہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے جو ہے وہ کس طریقے سے میں جاتی تھی, کیونکہ بالکل اسکول کے پاس میں یہ پرائمری اسکول کے نا. تو خیر اس کے بعد جی ہم لوگ نکل چکے ہیں. یہ آپ کو میں دکھاتی چلوں مناظر, یہ ہیں سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی کے. کبھی ٹائم ملا تو اندر جا کے بھی انشاءاللہ میں آپ کو یونیورسٹی ضرور دکھاؤں گی, لیکن باہر سے کچھ اس طریقے کا لک ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں, اور یہ ہے جی کافی زبردستی بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ والی, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پہ پاس آؤٹ کر کے جاتے ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی میں IT بھی ہے, اور جو ہے بہت سارے اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جس میں جو ہے ویٹنری بھی ہے. میری بہن نے خود جو ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے ویٹنری میں, اور جیسے کہ میں نے کہا IT بھی ہے, اور بہت سارے اور بھی جو ہے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو کافی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یہاں سے ایجوکیشن لیتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کم ہیں, تو اس کی وجہ سے کافی جو ہے بچے بس
بس گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جابس نہیں ملتی، لیکن بہت سارے جو ہے وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کہیں نہ کہیں جاب مل جائے۔ اور ابھی ہم لوگ موجود ہیں جی، یہ ٹول ٹیکس ہے ٹنڈو جام کا، ہم نے کراس کیا تھا وہ میرپور خاص کا تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زبردست سا انہوں نے جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جیسے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں پاپڑ، ناریل وغیرہ، تو یہاں پہ یہ بھی آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ بھئی یہ دیکھ کے نا بہت ہی دکھ سا ہوتا ہے مجھے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بچے جو ہیں وہ مطلب ینگ ایج کے لوگ جو ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور پڑھائی ظاہر سی بات ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں، یا جو ہے ان کو کوئی اپرچونیٹی ایسی ملتی نہیں ہے پڑھائی کی، تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ تعلیم یافتہ بہت ہی کم ہے، لوگوں کا جو تعلیم کی طرف رجوع ہے وہ بہت ہی کم ہے، جبکہ گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن بس وہ بات آ جاتی ہے نا کہ شوق کی، تو شاید ہماری نوجوان نسلوں میں آج کل شوق نہیں رہا، اس کی وجہ سے غربت بھی بہت زیادہ اس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو بات ہے جی اپنے بچوں کو پڑھانے کی، تو آپ بھی سب اپنے بچوں کو مہربانی کر کے پڑھائیں، ٹرائی کریں کہ ان کا جو ہے تعلیم کی طرف رجوع ہو۔ اور یہاں پہ جی ہم لوگ رک گئے تھے، راستے میں ایک ریسٹورنٹ تھا جہاں پہ ہم نے سوچا کہ چائے پی لیتے ہیں، تو جیسے کہ ابو بھی ساتھ میں تھے تو ان کے لیے ہم نے شوگر فری چائے بنوائی، ان کو شوگر ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو اس لحاظ سے پھر ان کے لیے ہم نے شوگر فری چائے بنوائی، اور شوگر فری جو ہے بسکٹ کا بھی کوشش کیا کہ وہ مل جائیں، لیکن وہ نہیں ملے، ڈائجسٹیو بسکٹ مل گئے تو پھر وہی کھا لیے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بڑا سا ایریا ہے، اور یہ ہے جی ریسٹورنٹ، یہاں سے جو ہے ابھی چائے پی، اور اس کے بعد جی ہم آگے جو ہے وہ رواں دواں ہو گئے سفر کی طرف۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باہر کے جو مناظر ہیں بحریہ ٹاؤن کے، کچھ ایسا خوبصورت سے جو مناظر ہیں، تو لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو میں شیئر کیا تھا، ہم لوگ گئے تھے بحریہ ٹاؤن، تو تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا، تو پورا میں ضرور انشاءاللہ جب میں جاؤں گی ان سائٹ اور کہیں پہ گھومیں گے تو ضرور میں آپ سب کو دکھاؤں گی۔ اور یہاں پہ جی ہم لوگ آ گئے تھے کراچی، اور بھائی نے کہا کہ بھئی میری طرف سے دعوت ہے، آپ لوگ جو ہے اس ریسٹورنٹ پہ آ جائیں، تو ہم لوگ ادھر آ گئے کیونکہ بھائی کی طرف ابو کو چھوڑنا تھا، تو اس لیے پھر انہوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی کھانا وانا کھا کے پھر آپ لوگ جائیں گے، تو رات کا کھانا جو ہے میری طرف سے، تو یہاں پہ جی بھائی نے ہمیں دعوت پہ بلایا ہے، ایک ریسٹورنٹ ہے سندھ گرین کے نام سے، یہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے، اور بھائی ابھی راستے میں تھے، وہ آ رہے تھے، اور امی اور بہنوں بھائی کو بھی بلا لیا تھا۔ تو پہلے جی ہم نے بچوں کے لیے آرڈر کیا چپس، جو فرینچ فرائز ہوتے ہیں، برگر، تو بچوں کو بھوک لگی تھی تھوڑی سی تو وہ کھا لی، اور ہم نے تھوڑا سیلڈ جو ہے وہ انجوائے کیا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لذیذ سے کھانوں کا آرڈر کیا، جس میں چکن وائٹ کڑھائی جو کہ بچوں کے حساب سے ہم نے آرڈر کی، اور جو مٹن کڑھائی ہے وہ ریڈ مٹن کڑھائی آرڈر کی، جس میں جو ہے کافی اچھا لگا، کافی اچھی یمی سی لذیذ سی تھی، کافی مزہ آیا، اور سب یہاں پہ تھے موجود، اور جیسے اچھی سی گیدرنگ ہو گئی، سب ملے جلے، اور میں جو بھابھی ہے وہ گئی ہوئی تھی گاؤں اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہ یہاں پہ نہیں تھی، بس بھائی آئے ہوئے تھے، اور باقی امی اور بھائی بہن تھے، وہ تو سارے لوگ تھے، اور ابو بھی تھے، تو ابو کو جو ہے ہم نے پھر بھائی کی طرف چھوڑا، اور اس کے بعد جی ہم لوگ گھر آ گئے تھے، تو کافی اچھا لگا، مزہ آیا، اور اس ٹائپ کی گیدرنگس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنی بہن کے چینل کو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت نیکسٹ ولاگ تک، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔